السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے مقصد اول پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم مقصد ثانی کا آغاز کرتے ہیں۔ مقصد ثانی میں خبر مقبول کی تقسیم ذکر کریں گے کہ خبر مقبول کی دو قسمیں ہیں، ایک معمول بھی اور ایک غیر معمول بھی۔ تو مقبول کی دو قسمیں معمول بھی اور غیر معمول بھی، پھر ان سے دوسری دو قسمیں بھی معرض وجود میں آتی ہیں، ایک محکم اور مختلف الحدیث اور دوسری ناسخ اور منسوخ۔ تو ہم یہاں پر محکم اور مختلف الحدیث پر پہلے گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ چاہے محکم اور مختلف الحدیث ہو یا ناسخ و منسوخ ہو، یہ خبر مقبول کی ہی قسمیں ہیں، چاہے وہ خبر مقبول معمول بھی ہو یا غیر معمول بھی۔ تو خبر مقبول کے اولاً دو قسمیں ہوئی، معمول بھی اور غیر معمول بھی۔ معمول بھی وہ ہے کہ جس پر عمل کیا جائے، اور غیر معمول بھی وہ ہے جس پر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ پھر اس سے دو قسمیں نکلیں، محکم اور مختلف الحدیث ایک قسم، یعنی یہاں پر یہ ناسخ منسوخ کے مقابلے میں ایک تقسیم ہوئی، اور ناسخ و منسوخ ان کے مقابلے میں دوسری تقسیم۔ تو محکم پر گفتگو کرتے ہیں۔ محکم اور مختلف الحدیث کیا ہے؟ محکم یہ اسم مفعول ہے احکما سے، بمعنی اتقنا۔ محکم اے متقن کے معنی میں، مضبوط کے معنی میں۔ اصطلاحاً محکم کہیں گے اس حدیث مقبول کو جو اپنے جیسی مقبول حدیث کے معارضے سے سالم ہو۔ اکثر احادیث ایسی ہی ہیں جو معارضے سے خالی ہوتی ہیں، زیادہ تر احادیث ایسی ہی ہیں، اور وہ احادیث جو متعارض ہوں تو وہ بہت کم ہے۔ تو محکم اسے کہتے ہیں کہ جو معارضے سے خالی ہو۔ مختلف الحدیث اس کے مقابلے میں وہ حدیث ہوگی، مختلف الحدیث کا بھی ہم لغتاً و اصطلاحاً معنی جان لیتے ہیں۔ مختلف الحدیث ایک قول کے مطابق مختلف الحدیث لام کے کسرے کے ساتھ، یہ اسم فاعل ہے اختلاف سے، جو کہ اتفاق کی ضد ہے۔ اور مراد مختلف الحدیث سے وہ احادیث ہیں جو ہم تک پہنچے اور وہ آپس میں بعض کی مخالف ہوں معنی میں، یعنی چند احادیث ہوں جو ہم تک پہنچی ہوں اور وہ معنی کے اعتبار سے بعض کے مخالف ہوں، ان میں تضاد ہو معنی کے اعتبار سے، یہ مراد ہے مختلف الحدیث سے۔ اصطلاحاً مختلف الحدیث وہ حدیث مقبول ہے جس کا تعارض اسی کے جیسی دوسری حدیث سے کیا گیا ہو، جبکہ دونوں کے درمیان تطبیق ممکن ہو۔ تو یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک تو مختلف الحدیث وہ حدیث مقبول ہے جو دوسری حدیث مقبول سے معارض ہو، جس کا تعارض دوسری حدیث مقبول سے کیا گیا ہو، اور دونوں حدیثوں کے درمیان تعارض ہو لیکن دونوں کے درمیان تطبیق ممکن ہو، دونوں کے درمیان جمع کرنا دونوں کو ممکن ہو،
تو جمع کرنے کا امکان ہو، امکان تطبیق ہو، تب کہیں گے مختلف الحدیث۔ اب خلاصہ یہ نکلا کہ مختلف الحدیث وہ حدیث صحیح یا حدیث حسن ہوگی، کیونکہ یہ مقبول ہی کی قسمیں ہیں، اور مقبول وہ حدیث صحیح ہو یا چاہے حسن ہو۔ وہ حدیث صحیح اور حدیث حسن ہوگی کہ جو دوسرے طریق سے اسی مرتبے کی، اسی قوت کی دوسری حدیث آئے اور ظاہری طور پر معنی میں دونوں حدیثیں مناقض ہوں، لیکن ارباب علم و فہم کے لیے ان دونوں کے مدلولوں کے درمیان تطبیق دینا ممکن ہو شکل مقبول سے، مقبول طریقے سے۔ مختلف الحدیث کی مثال جیسے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیش کی ہے مثال، یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ۔ عدوہ یہ اسم ہے، جیسے کہ تقوی اسم ہے، دعویٰ اسم ہے ادعاء اور اتقاء کا، ایسے ہی عدوہ یہ اسم ہے اعتداء کا، جس کو ہم چھوت چھات کہتے ہیں، لگ جانا کہتے ہیں۔ تو عدوہ ولا طیرۃ، سرکار نے فرمایا کہ اسلام کے اندر امراض کا متعدی ہونا نہیں ہے اور نہ ہی اڑنا ہے کہ اڑ کر لگ جائیں۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بھی حدیث صحیح ہے، اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں سرکار نے ارشاد فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ مجذوم سے ایسے ہی بھاگو، جذام والے سے ایسے ہی بھاگو جیسے کہ تم اسد سے بھاگتے ہو، شیر سے بھاگتے ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے لا یورد ممرض علی مصحٍ، جس کو بیماری ہو اس کو صحیح آدمی کے ساتھ، صحیح آدمی کے پاس نہ پیش کیا جائے۔ تو یہ حدیثیں بظاہر ان میں تعارض ہے، کیونکہ پہلی حدیث سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اسلام کے اندر کوئی چھوت چھات نہیں ہے، کوئی بھی مرض کسی کو اڑ کر نہیں لگتا ہے، لہذا جب اڑ کر نہیں لگتا ہے تو کسی بھی مریض کے آنے سے کوئی بیمار نہیں ہوگا، اس حدیث سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ جبکہ دوسری حدیثوں میں حکم دیا جا رہا ہے کہ بھاگو، ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، مجذوم سے۔ اور ایک حدیث سے پاک میں کہا جا رہا ہے کہ بیمار چیز کو، مرض والی کو صحیح پر پیش نہ کیا جائے۔ ان سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بیماری اڑ کر لگ جاتی ہے، تو بظاہر دونوں کے درمیان تعارض ہے۔ ان کے حالانکہ یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں اور مقبول ہیں، جیسا کہ دونوں حدیثوں کو امام بخاری نے ذکر کیا بھی ہے، امام بخاری نے کتاب الطب کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، مقبول ہیں، اور ظاہراً دونوں آپس میں متعارض ہیں۔ کیسے تعارض ہے ہم نے آپ کو بتایا، ہمارے علماء نے ان کے درمیان میں تطبیق بھی دی ہے اور ان کے معنی کو جمع بھی کیا، تطبیق دی، توفیق پیدا کی دونوں کے درمیان متعدد طرق سے۔ ہم یہاں پر وہ وجہ ذکر کر دے رہے ہیں تطبیق کی، جس کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اختیار کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے
کہ یہ کہا جائے کہ عدوہ یہ منفی ہے اور ثابت نہیں ہے، یعنی بیماری کا متعدی ہونا یہ مسلوب ہے، ثابت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا لا یعدی شیء شیئا، کوئی بھی چیز دوسری شے کی طرف متعدی نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے معارضہ کیا اور اس نے کہا کہ اس شخص کا مقصد یہی تھا کہ بیماری اڑ کر لگ جاتی ہے، متعدی ہو جاتی ہے۔ اس شخص نے کہا تھا کہ کھجلی والا اونٹ جب صحیح اونٹوں کے درمیان لے آیا جاتا ہے یا باندھ دیا جاتا ہے اور وہ اس سے مخالط ہو جاتا ہے تو صحیح اونٹوں کو بھی کھجلی ہو جاتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معارضہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا فمن اعدل اولا، اگر تم یہی کہہ رہے ہو کہ کھجلی والا اونٹ آ جاتا ہے تو صحیح اونٹوں کو بھی کھجلی ہو جاتی ہے، تو جس کو پہلے کھجلی ہوئی ہے اس کی کھجلی کہاں سے آئی تھی؟ کس اونٹ سے متعدی ہوئی جو سب سے پہلے جس کو کھجلی ہوئی ہے؟ یہ سرکار نے ارشاد فرمایا معارضہ کرتے ہوئے۔ مطلب یہ ہوا کہ اس اونٹ کو اولاً اللہ رب العزت کے طرف سے کھجلی ہوئی، اللہ رب العزت نے ابتداءً اس کے اندر مرض پیدا کیا، تو دوسرے کے اندر بھی ابتداءً اللہ تعالیٰ ہی نے مرض پیدا فرمایا، یہ تعدیہ نہیں ہوا ہے، یہ مراد ہے۔ اور رہا یہ کہ سرکار نے مجذوم سے بھاگنے کا حکم دیا جیسے کہ شیر سے بھاگو، تو یہ حدیث پاک جو ہے وہ سد ذرائع کے باب سے ہے، ذرائع کا دروازہ بند کرنے کے لیے ہے کہ کہیں اگر آپس میں اختلاط ہو تو کسی شخص اتفاق سے کسی شخص کو بیماری ہو گئی کہ وہ مجذوم سے مخلوط ہوا، مخالط ہوا اور اس کو بیماری ہوئی ابتداءً اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے، عدوہ منفیہ نہیں، وہ تو منفی ہے، متعدی نہیں ہوئی بیماری، بلکہ اللہ کی تقدیر سے اسے ابتداءً بیماری ہو گئی، لیکن وہ یہ خیال کرے گا کہ اس شخص سے میں مخالط ہوا تو شاید اس کی بیماری متعدی ہو گئی میری طرف، تو یہ وہ گمان کرے گا، اس گمان کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگا، گناہ میں واقع ہو جائے گا، لہذا اس کا دروازہ ہی بند کر دیا گیا۔ اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کمزور عقیدے والے جن کے وہم و گمان ایسے ہو سکتے ہیں، جو ایسے گناہ میں واقع ہو سکتے ہیں، ان کے لیے سرکار نے حکم دے دیا کہ ایسے لوگ مجذوم سے ایسے ہی بھاگے جیسے کہ شیر سے بھاگتے ہیں، تو تاکہ گناہ میں واقع نہ ہو، اعتقاد میں اس کے یہ بات واقع نہ ہو جائے کہ متعدی ہوتی ہے، اس لیے اس کو حکم دے دیا، ایسے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ دور رہیں۔ لہذا دونوں حدیثوں کے درمیان اب کوئی تعارض نہیں رہا، تطبیق ہو گئی کہ جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قوی الاعتقاد ہیں، جن کا یقین ہے اس بات پر کہ اللہ رب العزت ہی بیماریوں کو پیدا فرمانے والا ہے، اس کے بیماری دیے بغیر کوئی بیماری اپنے آپ سے نہیں لگ سکتی۔ اور جن احادیث میں یہ کہا گیا کہ مجذوم سے بھاگو، تو ان احادیث سے سبق دینا ہے ان لوگوں کو جو قوی الاعتقاد نہیں ہے بلکہ ضعیف الاعتقاد ہیں، جن کا اعتقاد یہ ہو سکتا ہے کہ بیماری اڑ کر لگ جاتی ہے اور وہ گناہ میں واقع ہو سکتے ہیں، لہذا کوئی تعارض نہیں رہا۔ تو ظاہراً دونوں حدیثوں کے درمیان تعارض تھا، دونوں کے مدلول آپس میں متنافی تھے، متضاد تھے، علماء نے تطبیق دے دی۔
تو جہاں پر تطبیق ممکن ہو تو ایسی حدیث صحیح اور حدیث مقبول کو مختلف الحدیث کہتے ہیں، کہ دو حدیثیں آپس میں متعارض ہوں اور دونوں میں تطبیق ممکن ہو، تو یہ مختلف الحدیث کہا جاتا ہے اسے، اور کسرے کے ساتھ بھی مختلف الحدیث بھی۔ مختلف الحدیث کہیں تو یہ مصدر میمی ہے، مختلف الحدیث کہیں تو اس پر گفتگو ہم شروع میں کر چکے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ جہاں پر دو حدیثیں متعارض ہوں اور ہم میں سے کوئی متعارض حدیثیں دیکھے تو ہم پر کیا کام کرنا ضروری ہے، کون سے امور کی رعایت کرنا ہم پر واجب ہے۔ تو اس سلسلے میں متعارض دو مقبول حدیثوں کو اگر کوئی شخص پائے تو اس پر مندرجہ ذیل امور کی رعایت کرنا واجب ہے۔ نمبر 1، جب دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق ممکن ہو اور دونوں پر عمل کرنا الگ الگ ممکن ہو تو تطبیق دے کر دونوں پر الگ الگ عمل کیا جائے گا، اور تطبیق ممکن ہی نہ ہو کسی بھی طریقے سے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو اب ایسی صورت میں یا تو دونوں میں سے کسی ایک کے مقدم اور دوسرے کے متاخر ہونے کا علم ہو جائے گا۔ اگر علم ہو جائے تو ہم ناسخ کو مقدم کریں گے اور ناسخ پر عمل کریں گے اور منسوخ کو چھوڑ دیں گے، اور اگر علم ہی نہ ہو تو وجوہ ترجیح جو تقریباً 50 یا 50 سے زیادہ ہمارے علماء نے ذکر کیے، وجوہ ترجیح میں سے کسی طریقے سے ایک کو ترجیح دیں گے اور راجح پر عمل کریں گے، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پہ راجح بھی نہ ہو پائے، اور ایسا ہونا مگر ہے بہت نادر، بہت کم ہوتا ہے، اگر ترجیح بھی نہیں مل پائے کسی بھی طریقے سے اور تعارض برقرار رہے تو ایسی صورت میں دونوں پر عمل کرنے سے توقف کیا جائے گا یہاں تک کہ کوئی نہ کوئی مرجح ظاہر ہو جائے۔ ان امور کی رعایت کا علم بہت اہمیت کا حامل ہے۔ علوم حدیث میں اس شخص کو نہایت اہمیت حاصل ہے جو یہ تمام تر علوم رکھتا ہو، ترجیح کا، اور تمام تر علماء ایسے مقامات پر تمام تر علماء مجبور ہوئے ہیں، ان کو ضرورت ہوئی ہے ان تمام باتوں کی جاننے کی۔ علماء محدثین اور اصولیین جو کہ معانی دقیقہ پر دسترس رکھتے ہیں، فقہ میں بھی مہارت رکھتے ہیں، وہ ان علوم کے ان باتوں کی معرفت میں ماہر ہوئے ہیں۔ شاید ان علماء پر کوئی مسئلہ ایسا ہو، نادر مسئلہ ایسا ہو جو ان پر مشکل ٹھہرا ہو، ورنہ تو انہوں نے یہ تمام تر مسائل حل کر دیے ہیں۔ تو ادلہ کا آپس میں متعارض ہونے نے علماء کو اس میں مشغول کیا اور اس کی طرف ان کی توجہ دلوائی، جس کی وجہ سے علماء نے اپنی دقت فہم اور حسن اختیار کو ظاہر کیا، اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا، اور بہت ساری اس طریقے کی متعارض احادیث میں تطبیق دی، کہیں پر ناسخ و منسوخ کا قول کیا، کہیں پر کچھ کیا، جبکہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے قدم پھسل گئے۔ اس سلسلے میں علماء نے بڑی ذمہ داریوں کا اظہار کیا اور اہم کتابیں بھی لکھی۔ متعارض حدیثوں کے سلسلے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان میں تطبیق وغیرہ کی جو بھی صورتیں ذکر کی گئی ہیں،
ان مشہور ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اختلاف الحدیث، امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان کی ہے یہ کتاب۔ تو امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان یہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اختلاف الحدیث پر یا مختلف الحدیث پر گفتگو کی اور متعارض احادیث کا ذکر کیا، اور سب سے پہلی کتاب لکھنے والی شخصیت امام شافعی ہے۔ اور ایک دوسری کتاب ہے تعویل و مختلف الحدیث، یہ ابن قتیبہ کی ہے۔ ایک تیسری کتاب ہے مشکل الآثار، امام طحاوی ابی جعفر احمد ابن سلامہ کی ہے۔ تو یہ مشہور ترین کتب تھیں جو مختلف الحدیث میں لکھی گئیں۔ تو آج ہم نے گفتگو کی تھی محکم اور مختلف الحدیث پر، اور اسی کے بیچ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ناسخ و منسوخ بھی اس کی قسم ہوتی ہے۔ ناسخ و منسوخ کو انشاءاللہ آئندہ سبق میں پیش کرتے ہیں۔